رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا ایک خزینہ ہے۔ رمضان کے اندر بے شمار عبادتیں کی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، دیگر ورد و وظائف کیے جاتے ہیں۔ ان تمام عبادتوں کو ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ختم کر دیتی ہے۔ ہم نے رمضان کے اندر قرآن پڑھنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کوئی ورد و وظائف ہم نے کرنے ہیں۔ طرح اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، 7 فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ سارے عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی قابل قبول نہیں کہ جن کے پیچھے صرف اور صرف ریاکاری ہو۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد، الحمدللہ۔ رمضان المبارک کی ببرکت پرنور بہاروں کے اندر اوان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ سماعت کریں گے میرے اور آپ کے لجپال نبی کا ایک فرمان۔ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا ایک خزینہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کو یاد کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا، یہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص میرے حضور کی ایک حدیث مبارکہ یاد کرے یا اس کے اوپر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس نے آگے دوسروں تک پہنچائی اور اس کے اوپر وہ عمل کرتا رہے گا تو اس حدیث کو جو پہنچانے والا ہوگا، آگے بتانے والا ہوگا، اس کو اتنا ثواب ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ میں خود اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا۔ رمضان المبارک کی ابتدائی مراحل چل رہے ہیں۔ آج الحمدللہ یکم رمضان ہے۔ رمضان کے اندر بے شمار عبادتیں کی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، دیگر ورد و وظائف کیے جاتے ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں کو ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، وہ ہے ریاکاری۔ بلا تمہید میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ریاکاری۔ ہم نے رمضان کے اندر قرآن پڑھنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کوئی ورد و وظائف ہم نے کرنے ہیں۔ ان سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر ایک یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کے اندر اگر ریاکاری تھوڑی سی بھی آ گئی، بالکل تھوڑی سی بھی آ گئی، تو یہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ کتنی احادیثوں کے اندر حضور نے ریاکاری کو شرک کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور ریاکاری واحد ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جو عبادت کو ختم بھی کرتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ضائع کر دیتی ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، درود و سلام پڑھنا ہے، ریاکاری کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ روزہ رکھ کے کسی کے اوپر احسان جتائے یا بتاتا پھرے، یا قرآن کی تلاوت محض اس وجہ سے کرے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس وجہ سے کرے کہ فلانا بندہ کہے گا کہ میں نیک ہوں، تو وہ ریاکاری کے اندر شامل ہوگا، وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے فرمان ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے سامنے کریں اور لوگوں سے خفیہ کریں، اور دل کے اندر یہ نیت ہو کہ ہمارا یہ روزہ، ہمارا یہ درود و سلام، ہماری یہ قرآن کی تلاوت، ہماری یہ نماز، یہ صرف اور صرف رمضان کے اندر اللہ کے لیے ہے، باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے جتانے کے لیے نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے یہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب امت اپنے گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی تو اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کو اپنی بارگاہ کے اندر طلب فرمائے گا، اس حافظ کو لایا جائے گا۔ میرا رب فرمائے گا کہ اپنے محبوب کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کا علم میں نے تجھے نہیں سکھایا؟ وہ عرض کرے گا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے سکھایا ہے۔ میرا رب اگلا سوال اس اپنے بندے سے پوچھے گا کہ اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، یہ بتا کہ تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا میں عمل کرتا رہا، دن رات اس کو پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ 7 فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پڑھنے کی نیت اور تیرے عمل کرنے کی نیت صرف اس وجہ سے تھی کہ فلاں دیکھنے والا بندہ مجھے قاری قرآن، حافظ قرآن کہے گا۔ پھر دوسرے مالدار شخص کو اللہ کی بارگاہ کے اندر لایا جائے گا۔ میرا رب اپنے اس بندے سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے اپنی نعمتوں میں سے اتنا مال نہ دیا تھا کہ تو دنیا کے اندر کسی کا بھی محتاج نہ تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا بے شک کیوں نہیں، تو نے ضرور دیا تھا، مجھے مالدار بنایا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اپنے مال کا کیا کیا؟ تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ مولا میں نے تیرے راستے کے اندر خرچ کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تیسرے شخص کو لایا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر مارا گیا ہو۔ میرا اللہ فرمائے گا کہ تو کس وجہ سے مارا گیا، شہید کس وجہ سے کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا میں تیرے راستے کے اندر شہید ہوا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے میدان کے اندر جانے کا سبب یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ تو بہادر ہے، تو پہلوان ہے، تو فلاں ہے، تو اسی بات کے ذیل و ضمن کے اندر تو مارا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کے مخلوق کے وہ 3 افراد ہیں پہلے کہ جن سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ تو سامعین و حضرات، ان سب کے پیچھے صرف ایک چیز تھی، وہ تھی ریاکاری، یعنی لوگوں کو دکھانا۔ قاری کا قرآن پڑھنا اس نیت سے کہ لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، مالدار کا مال خرچ ہونا اس وجہ سے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور بہادر کا میدان کے اندر اس وجہ سے جانا، جہاد کے اندر اس وجہ سے جانا کہ لوگ مجھے بہادر اور پہلوان کے نام سے یاد کریں، اس وجہ سے مارے جانا، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ یہ سارے عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی قابل قبول نہیں کہ جن کے پیچھے صرف اور صرف ریاکاری ہو۔ اور ہاں، اگر ان کی پیچھے اللہ کی رضا ہو تو میرا اللہ دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا۔